أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق سورۃ مطففین، اس کا آج ہم لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بچوں، ہم نے پچھلے سبق میں سورہ مطففین کا تعارف پڑھا تھا، اس کے اہم مضامین، اس کے علمی نکات پڑھے تھے اور اس کا مقصد نزول اور مرکزی مضمون پڑھا تھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنا کیسا برا کام ہے، کیونکہ سورہ مطففین ان لوگوں کی مذمت کے لیے نازل کی گئی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت توعید سنائی ہے. ہم نے اس کے اہم نکات کے ذریعے یہ سمجھا کہ ہمیں ایمانداری، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. آج ہم قرآن پاک کی انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں. یہ آیات بہت اہم ہیں، ہم سب غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم سورہ مطففین کا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں. سورہ مطففین مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ سورت قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں ہے، سورت نمبر 83. اس کی کل آیات 36 اور اس کا ایک رکوع ہے. اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ یہ سورت ان لوگوں کو سخت خبردار کرتی ہے جو چیزوں کو تولنے اور ناپنے میں کمی کرتے ہیں، جو دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. آج ہم اس سورت کا لفظی ترجمہ و تفہیم پڑھیں گے، تو آپ نے اس سورت کو غور سے سننا ہے، اس کا ترجمہ سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. ویلل، ویلل خرابی ہے، ہلاکت ہے. للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے. مکمل ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. اس کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ سختی سے خبردار کر رہے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، خاص طور پر جب تولنے یا ناپنے کی بات آئے، وہ تباہی کے مستحق ہیں. ویل، ویل عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، عذاب یا دوزخ کا ایک حصہ. الذین، جو لوگ، اذا، جب، اکتالو، ناپ کر لیں، علی، سے، علی الناس، لوگوں، یستوفون، پورا پورا لیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ترجمہ: کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. یعنی یہ لوگ جب خود خریدنے جاتے ہیں
تو بہت دھیان سے تولتے ہیں تاکہ انہیں پورا حق ملے، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قَالُوهُم، ناپ کر دیں انہیں، انہیں، او یا، وزنوہم، تول کر دیں، یخسرون، تو کم کر دیں۔ ترجمہ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ جب بیچنے والے بنتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی خود تو وہ پورا لیتے ہیں لیکن جب بیچنے کے لیے ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کا مال تولتے وقت کم تولتے ہیں، یعنی دوسروں کو نقصان دیتے ہیں۔ الا، کیا نہیں، سوال کے لیے ہوتا ہے، کا معنی ہوتا ہے کیا، لا نہیں، یظن، خیال، اولئک، وہ لوگ، انہم، کہ وہ، مبعوثون، اٹھائے جائیں گے۔ ترجمہ، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کا اعمال اور ان کے اعمال کا حساب ضرور ہوگا۔ لیوم، ایک دن، عظیم، بڑا، سخت۔ ترجمہ، اس عظیم دن کے لیے۔ یہ عظیم دن قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص کا حساب ہوگا، چاہے وہ چھوٹے عمل ہوں یا بڑے۔ یہ دن اتنا بڑا ہے کہ کوئی جھوٹ، دھوکہ یا غلطی چھپ نہیں سکے گی۔ ایک قیامت کے دن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یوم، جس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الناس، لوگ، لربی، لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، رب کے لیے، لرب العالمین، جہانوں کا۔ ترجمہ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نہ ماں بچے کو بچا سکے گی، نہ دولت، اور ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا اور اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس دن کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا جو رب العالمین ہے۔ کلا، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتاب، اعمال نامہ، کتاب الفجار، بدکاروں کا، لفی، میں ہے، سجین، سجین۔ میں نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو سجین کے بارے میں بتایا تھا کہ سجین کیا ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ ہے یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ فجار سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت گناہ کرتے ہیں، جیسے دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کی کتاب ایک بہت نچلے مقام یعنی کہ سجین میں ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سجین جہنم کے نیچے ایک مقام، ایک تہ کا نام ہے، وہاں پر لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ وما، اور ما، کیا،
अदराका जानता है तू, माँ क्या है, सिज्जीन सिज्जीन तर्जुमा तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है, यानी कि और तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मकाम इतना खौफनाक है कि तुम इसकी हकीकत को नहीं समझ सकते। किताब किताबुन किताब है, मरकूम लिखी हुई। तर्जुमा ये तो लिखी हुई किताब है। वैलुल खराबी है, हलाकत है। यौमाइज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन लिल के लिए, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। तर्जुमा उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी खराबी है, यानी कि झुटलाने वालों के लिए तबाही होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो लोग बहुत नुकसान में होंगे जो दीन को, कुरान को या क़यामत को झूठ समझते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सच्चाई का मजाक उड़ाते थे। अल्लज़ीना जो लोग, युकज़्ज़िबूना झुटलाते हैं, बियौमी दिन को, बियौमिद्दीन इंसाफ के। दीन से मुराद क़यामत का दिन, इंसाफ का दिन। इसका तर्जुमा है जो जज़ा और सज़ा के दिन को झुटलाते रहे। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा और जो ये नहीं मानते कि अल्लाह उनके अमाल का हिसाब लेगा। वमा वा और मा नहीं, युकज़्ज़िबु कोई झुटलाता, बिही उसे, इल्ला मगर, सिवाय, कुल्लु हर, मुअतदिन हद से निकलने वाला, असीम गुनाहगार। उस दिन को वही झुटलाता है जो हद से बढ़ने वाला और गुनाहगार हो। सिर्फ वही झुटलाता है जो गुनाहगार होता है, जो आगे निकल जाने वाला है। यानी कि क़यामत को वो ही नहीं मानता जो दिल का सख्त जिद्दी और गुनाहों में डूबा हुआ है, जिससे कि जालिम, चोर, धोखेबाज वगैरह। इज़ा जब, तुतला तिलावत की जाती हैं, अलैहि उस पर, आयातुना हमारी आयतें, क़ाला कहता है, असातीरु कहानियाँ, अव्वलीन पहले लोगों की। तर्जुमा जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कह देता है कि ये अगलों के अफसाने हैं। जब ऐसे लोगों को कुरान सुनाया जाता है तो वो मजाक करते हैं। क्या करते हैं? मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, हालांकि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है। कल्ला हरगिज नहीं, बल्कि राना जंग, अला पर, कुलूबिहिम उनके दिल, मा जो, कानू थे, यक्सिबून
کماتے ہیں۔ ترجمہ: یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ دل کو گناہ زنگ کی طرح گندا کر دیتا ہے، پھر انسان سچ کو سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم، وہ سب، ان، سے، ربہم، رب ان کا، یومئذ، اس روز، لمحجوبون، اوٹ میں ہوں گے۔ اوٹ مطلب پردے میں ہوں گے۔ ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جنت میں دیدار نصیب فرمائے گا۔ لیکن گناہ گاروں کو اللہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ ثم، پھر، انہم، یقیناً وہ سب، لصالو، گرنے والے، لصالو الجحیم، جہنم، یعنی ترجمہ: پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ جلیں گے، یہ ان کے برے اعمال کی سزا ہوگی۔ ثم، پھر، یقال، کہا جائے گا، ھذا، یہ ہے، الذی، جو، کنتم، تم تھے، بہ، جس کو، تکذبون، جھٹلاتے۔ ترجمہ: پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے، آج تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، یقیناً، کتاب، لکھا ہوا، کتاب الابرار، نیکوکاروں کا، لفی، ضرور، میں، علیین، علین میں۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک نیکوکاروں کے اعمال نامے علین میں ہوں گے۔ نیک لوگوں کے اچھے اعمال اللہ کے ہاں ایک بہت اونچا مقام علیین میں محفوظ ہوں گے، یہ ان کی عزت اور مرتبے کی علامت ہوگی۔ وما، اور کیا، ادراک، معلوم ہے تجھے، ما، کیا ہے، علیون، علین۔ ترجمہ: اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتابٌ، کتاب، مرقوم، لکھی ہوئی۔ ترجمہ: وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے ہر عمل کو خوبصورت انداز میں ایک رجسٹر میں لکھا گیا ہے، اس میں ان کے ہر نیک عمل کا مکمل ریکارڈ ہے۔ یشہدہ، حاضر رہتے ہیں اس کے پاس، المقربون، مقرب فرشتے۔ ترجمہ: مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ اتنا خاص ہوتا ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب
اور معزز فرشتے سے دیکھتے ہیں اور ان نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. انا بے شک ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی میں نعیم نعمت. ترجمہ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرے گا جہاں نہ تھکن ہوگی نہ غم ہوگا نہ ہی کوئی بیماری ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام رکھا ہے. علی پر علی الارائکی تختے ینظرون نظارہ کریں گے. ترجمہ مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تشریح یہ ہے کہ اس کی جنت میں نیک لوگ آرام دہ اور خوبصورت تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور خوشی سے اپنے انعامات کو دیکھ رہے ہوں گے. تعریف پہچانے گا تو فی میں وجوہہم چہروں ان کے نضرۃ تر و تازگی نعیم راحت نعمت. ترجمہ تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے. نیک لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اس دن ان پر خوشی سکون اور اللہ کی رضا واضح ہوگی. ان کے چہرے جنت کی خوشبو سے چمکدار ہوں گے. یسقون انہیں پلائی جائے گی من سے من رحیق خالص شراب مختوم سربمہر. ترجمہ یہ لوگ سربمہر خالص شراب پلائے جائیں گے یعنی انہیں خالص بند کی ہوئی شراب مشروب پلائی جائے گی. جنت میں نیک لوگوں کو ایک خاص خوشبودار مشروب یعنی کہ پینے کی چیز دی جائے گی جو ہر طرح سے گناہ سے پاک ہوگی اور مزیدار ہوگی. یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی بلکہ پاکیزہ ہوگی. ختامہ مہر اس کی مسکن مشک وفی اور میں ذالک اس کے فلیتنافسی رغبت کریں فتنافس المتنافسون رغبت کرنے والے. ترجمہ جس پر مشق کی مہر ہوگی سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. یہ مشروب اتنا عمدہ ہے کہ اس کی خوشبو بھی خوشبوؤں کی ملکہ کستوری کی طرح ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے لیے انسان کوشش کرے تو یہ جنت ہونی چاہیے. یعنی کس کے لیے کوشش کرے تو یہ جنت ہونی چاہیے. جنت کے لیے کوشش کرے نہ صرف دنیا کے مال کے لیے کوشش کرے انسان. یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال اور کوشش آخرت کو بہترین بنانے کے لیے کرنی ہے یعنی جنت کی کوشش ہونی چاہیے. وَمِزَاجُهُ اور آمیزش اس کی من سے تسنیم تسنیم. ترجمہ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. جنت میں ایک اعلیٰ ترین چشمہ ہوگا جسے تسنیم کہا جاتا ہے.
یہ صرف اللہ کے مقرب سچے بندوں کو پینے کو ملے گا. یہ ایک عزت کی نشانی ہوگی ان کی تسنیم. جنت میں ایک اعلیٰ ترین چشمے کا نام ہے. عینن ایک چشمہ، یشربو پیے گے، بہا اس سے، بہل مقربون مقرب بندے. ترجمہ یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. انا بے شک، ان الذین بے شک جو لوگ، اجرموا جرم کیا، کانو تھے وہ، من سے، من الذین جو لوگ ان لوگوں کا جو، آمنو ایمان لائے، یضحکون مذاق اڑاتے ہیں. ترجمہ گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. یعنی جو گناہگار لوگ نیک مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ انہیں مولوی، سادہ لو یا بیوقوف کہتے تھے، نماز، روزہ، داڑھی یا پردے کو طنز کا نشانہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے. وَإِذَا اور جب، مرو گزرتے ہیں، بہم ان سے، یتغامزون آنکھ کے اشارے کرتے ہیں. ترجمہ اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے ہیں. جب مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آنکھ کے اشارے کرتے تھے. یہ لوگ مومنوں کو حقیر سمجھتے اور ان پر طرح طرح کے اشارے کر کے ہنسی مذاق کرتے تھے، جیسے یہی لوگ جنت میں جائیں گے. وَإِذَا اور جب، وَإِذَا انقلبوا لوٹتے ہیں، إِلَىٰ کی طرف، أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں، أَهْلِهِمُ الْقَلَبُ لوٹتے ہیں، فَكِهِينَ دل لگیاں کرتے ہیں. ترجمہ اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے. یہ مجرم اپنے برے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر جا کر فخر سے کہتے کہ آج ہم نے فلانے نمازی کا خوب مذاق اڑایا ہے. وَإِذَا اور جب، رَأَوْهُمْ دیکھو انہیں، قالوا کہتے ہیں وہ، انا بے شک، ہؤلائی یہ سب، لضالون گمراہ. ترجمہ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ یعنی بے راہ ہیں. یہ بدکار نیک لوگوں کو پاگل، گمراہ یا فضول کہہ کر بدنام کرتے تھے، حالانکہ وہی لوگ اصل میں اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. وما اور نہیں، ارسلوا وہ بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین نگران. ترجمہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. فَالْيَوْمَ پس آج، پس یوم آج، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، من الکفار کفار، یضحکون ہنسیں گے. ترجمہ پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے. دنیا میں نیک لوگوں کا جو مذاق اڑایا گیا، مگر آج آخرت میں نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور ان مجرموں پر ہنس رہے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں. الا پر،
علل ارائکی تختوں مسحریوں، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. ترجمہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. جنت میں جو نیک لوگ آرام دہ تختوں پر بیٹھے دوزخیوں کا انجام دیکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا ہے. حل کیا؟ سوویبل بدلہ پایا. سوویبل کفار نے، ما جو، کانو تھے، یفعلون عمل کرتے. ترجمہ کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا.